हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है टीचिंग प्लानिंग। टीचिंग जिसको आप उर्दू में कहते हैं तदरीस, और प्लानिंग जो कि मंसूबा बंदी कहलाती है। इसमें आज हम लोग दो चीज़ों को समझेंगे कि सालाना मंसूबा बंदी क्या होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी काम जब आप शुरू करेंगे तो अगर उसको प्लान के ज़रिए, उसको मंसूबा के ज़रिए नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपका पूरा नहीं होगा। तो जैसे आप टीचिंग में जाते हैं, आप एक उस्ताद हैं, पूरे साल में आपको सिलेबस पूरा करना है, तो उसके लिए सबसे पहले सालाना मंसूबा बंदी की जाती है और उसी के साथ साथ फिर यूनिट मंसूबा बंदी की जाती है। अगर इसको हम इफ़ेक्टिव तरीके से करते हैं तभी हमारा जो सिलेबस है अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। ठीक है, आज हम दोनों में क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों को जहन में रखा जाता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या उसूल्स हैं, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो मुफीद होगी, यूज़फुल होगी, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे यानी प्लानिंग से, टीचिंग प्लानिंग से आपके सवालात बनते हैं। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की जानिब। तो आज दो चीज़ के बारे में सीखेंगे, एक ईयरली प्लान जिसको हम कहते हैं सालाना मंसूबाबंदी, और इसी के साथ यूनिट प्लान, ठीक है, जिसको हम कहेंगे यूनिट मंसूबाबंदी। और एक जो डेली लेसन प्लान होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि उसको किस तरह से तैयार करते हैं। चलें आगे चलेंगे। ये जो वीडियो आपको दिख रही है, आपके सामने एक जो स्लाइड है, इसमें ये आपका टेलीग्राम चैनल बना है निज़ाम एकेडमी 22 करके। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की पूरी सीरीज़ यानी प्ले लिस्ट आपके सामने मौजूद है। हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर की डिटेल से वीडियो बनी है, और इसी के साथ ग्रामर की 2 वीडियो में पूरे ग्रामर को कवर किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसमें लिंक भी मौजूद है, वहाँ से आप उसको अगर 2 वीडियो देख लेंगे, आपका ग्रामर और कंपोजिशन का सारा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि सीटेट में 30 नंबर के आते हैं, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी और 15 नंबर जो आपका पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ में से कुछ चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट पूछी जाती हैं। उसमें से आपसे वाहिद जमा पूछा जाता है, इसी के साथ साथ कुछ कवायद पूछे जाते हैं, मुतरादिफात पूछे जाते हैं, मुतज़ाद पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्फाज के माने पूछे जाते हैं। तो अगर आप उस कवायद को देख लेते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो सकेगा अगर आप शेयर कर देंगे। क्योंकि आप लोगों का ग्रुप बनता है आजकल, चाहे आप बीएड के हों या डिप्लोमा के स्टूडेंट हों, अपने ग्रुप में भेज दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे की पॉइंट्स इन ईयरली प्लान। जब आप सालाना मंसूबा बंदी करते हैं, उसके कुछ अहम पॉइंट होते हैं जिसको आपको जहन में रखना ज़रूरी है एज अ टीचर। ठीक है, जैसे सालाना अय्याम कार की तादाद। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, उर्दू के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, एसएसटी का है, कुछ भी है, आप सबसे पहले देखेंगे कि पूरे साल में कितने दिन हैं जिस दिन आप जो है क्लास लेंगे, यानी पढ़ाने के कितने दिन हैं। ठीक है, उसकी तादाद को आप अपने जहन में रखेंगे। उसके साथ तालीमी साल में तकमील होने वाली इकाइयों की तादाद आप देखेंगे कि कितने यूनिट हैं, यानी कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर को हमें पढ़ाना है पूरे साल। फिर क्या है,
پورے سال میں دستیاب پیریڈز، یعنی پورے سال میں ہمیں کتنا گھنٹہ ملے گا، کتنے پیریڈز ملیں گے، ٹھیک ہے، کتنی کلاسیں ہم لے پائیں گے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کو بھی ہم کاؤنٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ خارجی سرگرمیوں، آپ کو معلوم ہے کہ کلاس میں دو طرح کی سرگرمی ہوتی ہے، ایک کریکولر ایکٹیویٹیز جو کہ آپ کی پیپر پین والی ہے، دوسری کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یعنی کہ کسی دن کھیل ہے، کسی دن بیت بازی ہے، کسی دن بچوں کو آپ لیب میں لے کر جائیں گے۔ ان سب چیزوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، اور امتحان کے لیے یعنی یونٹ ٹیسٹ کتنے دن ہوگا، کتنے دن امتحان میں جائے گا، ٹھیک ہے، ان کو بھی ذہن میں رکھا جائے گا۔ ہر ماہ مکمل ہونے والی اکائیوں کی تعداد، یہ بھی ذہن میں رکھیں گے، ہر ایک مہینے میں ہمیں کتنی یونٹ یعنی کتنا چیپٹر پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے تعلیمی مقاصد کی تفصیل، یعنی جیسے کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے دو مقصد، دو آبجیکٹیو ہوتے ہیں، ایک جنرل آبجیکٹیو ہوتے ہیں، یعنی پورے سال میں بچہ کیا کیا سیکھے گا وہ جنرل ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ ڈیلی جو آپ پڑھانے جاتے ہیں، جو آج آپ 35 سے 30 منٹ میں یا 35 منٹ میں جو ایک پیریڈ میں بچوں کو پڑھائیں گے، اس میں بھی آپ ایک یعنی اسپیسیفک آبجیکٹیو متعین کرتے ہیں، یعنی ایک مخصوص طور پہ ایک مقاصد طے کرتے ہیں کہ آج کی کلاس لینے کے بعد بچہ اس قادر ہو جائے گا کہ فلاں فلاں چیزوں کو سمجھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ تعلیمی مقاصد کی تفصیل بھی آپ نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تدریس کے لیے دستیاب تعلیمی وسائل، یعنی تدریس یعنی ٹیچنگ کے لیے دستیاب کا مطلب اویلیبل، تعلیمی وسائل یعنی تعلیمی وسائل یعنی تعلیمی ذرائع کیا کیا ہیں، تعلیمی سورسز کیا کیا ہیں، اسی کے ساتھ مدرسین کتنے ٹیچر ہیں، پھر آلات، آپ کو معلوم ہے TLM یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل، کس کے ذریعے ہم پڑھائیں گے، کیا ان کو پارک میں لے کر جائیں گے یا کوئی اور پڑھانے کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کریں گے، آڈیو ویژول ایڈ کا استعمال کریں گے، یہ بہت سارے یعنی جو سمعی بصری آلات ہیں اس میں سے کن کن چیزوں کا ہم استعمال کریں گے، تعلیمی نشستیں کتنی ہوں گی یعنی کتنی کلاسیں ہوں گی، اور کمی بیشی کا تخمینہ، ہر چیز کا ہم اندازہ لگائیں گے پورے سال میں کیا کیا ہونا ہے۔ مختلف جانچ و امتحان کی تواریخ پہلے ہی سے متعین کر دیں گے کہ یونٹ فرسٹ جب یعنی آپ کا UT یعنی یونٹ ٹیسٹ کس مہینے ہوگا، پہلا، دوسرا یونٹ ٹیسٹ کس مہینے ہوگا، پھر جو ہے ہاف ایئرلی ایگزام کس مہینے ہوگا، ان سب چیزوں کو ہم متعین کریں گے پہلے ہی سے، ٹھیک ہے۔ پھر مختلف ہم نصابی سرگرمیوں کی تواریخ، یعنی جو نصاب سے متعلق جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں کن ڈیٹ کو وہ چیزیں ہوں گی اس کو بھی ہم پلان میں بنائیں گے، یعنی ایئرلی پلان میں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، آگے سم بیسک کوئسچنز بیفور پلاننگ، جب آپ سالانہ منصوبہ بندی کریں گے ایز اے ٹیچر ہونے کے ناطے تو کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، کچھ پوائنٹ ہیں جو ذہن میں رکھ کر کے ہی آپ سالانہ منصوبہ بندی کریں گے، کیا کیا ہے، ہمیں دیکھیں گے کہ میں کس کو پڑھا رہا ہوں، یعنی کس کلاس کے بچوں کے لیے سالانہ بندی کی جا رہی ہے، یعنی متعلم کی تعداد، پہلے کہ ان کی ایج کتنی ہے، پھر کتنے طلبہ ہیں، اور ان کے اکتساب کی سطح، یعنی جو ان کے آموزش کا لیول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو جین پیاجے نے جو الگ الگ اسٹیجز بیان کیا ہے، یعنی آپ کا پری آپریشنل، آپریشنل، سینسری موٹر، یہ سب کیوں بیان کیا، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس ایج کا بچہ اس طرح سے سمجھتا ہے، اس ایج میں اس کے اندر لاجک آئے گی، اس ایج میں وہ لاجک نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے ہی ہم سالانہ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ میں کیا پڑھانے جا رہا ہوں، کیا پڑھا رہے ہیں، سائنس ہے کہ سوشل سائنس ہے یا لینگویج ہے، ان سب چیزوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، یعنی مضمون کیا ہے، موضوع یعنی ٹاپک کیا ہے، اور متوقع اکتساب یا تحصیل، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد بچے کے اندر آموزش کیا کیا ہوگی، کن کن چیزوں کو بچہ سیکھے گا، میں کیسے پڑھانے جا رہا ہوں، یعنی پڑھانے کے لیے کون سا ٹیچنگ میتھڈ استعمال میں کروں گا، اسی کے ساتھ اس کے لیے اسٹریٹجی یعنی ہم حکمت عملی کا استعمال کریں گے، ٹیکنک کیا استعمال کریں گے، کس اپروچ کو
ہم یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی درس و تدریس کے طریقہ کار کیا ہوں گے، درس و تدریس کے لیے دیا گیا وقت کیا ہوگا، جائے وقوع یعنی کہاں پہ ہم پڑھائیں گے، کیا فیلڈ میں لے کر پڑھائیں گے یا پارک میں لے جائیں گے یا کسی جگہ کی سیر کرا کر کے ان کو پڑھائیں گے، موضوع کیا ہوگا، وسائل یعنی ذرائع، ان سب چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں گے۔ مجھے کیسے علم ہوگا کہ متعلم نے یعنی طالب علم نے مضمون اور مواد مضمون کی تفہیم کر لی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ پڑھانے کے بعد آپ منتھلی جو ہے UT یعنی یونٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اسسمنٹ کرتے ہیں، یعنی ایویلویشن کہتے ہیں۔ ایویلویشن کو اردو میں کیا کہیں گے، اندازہ قدر یا قدر پیمائی یا تعین قدر، سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کرتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کتنا سیکھا ہے اور کہاں کمی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم پہلے اس کا کہتے ہیں ڈائگنوس کرتے ہیں، یعنی پتہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر کہیں کمی ہے تو ریمیڈیل ٹیچنگ کراتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تعین قدر اس کے طریقہ کار، ظاہر سی بات ہے آپ ایویلویشن کے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیکنیک ہیں، جیسے آپ کوئسچن کریں گے یا آبزرویشن کے ذریعے، یا آپ جیسے پورٹ فولیو ہے یا کوئسچن آنسر ہے یا ان کا انیکڈوٹل ریکارڈ ہے، بہت سارے طریقے ہیں، اس پر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ پلے لسٹ میں جائیں گے، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ سوالات پوچھنے کی ٹیکنیک، آپ سوالات کس طرح سے پٹ اپ کریں گے، اس کے ٹیکنیک کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سمجھ سکے۔ ساری چیزیں میں نے مائکرو ٹیچنگ میں سمجھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیچنگ کے جو اسکلس ہیں ان سب چیزوں کو میں نے بتایا ہے کہ سوالات کس طرح سے پٹ اپ کیے جاتے ہیں، یعنی پروبنگ سوالات کیا ہیں، اور اس میں ایسے سوالات جس میں بچے الگ الگ زیادہ دماغ لگا سکے، کس طرح کے سوالات آپ پوچھیں گے، سوالات کی کتنی قسمیں ہیں، ساری چیزوں کو میں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے تعلیمی سال کے لیے مجوزہ نصاب، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے، یہ تو ہم نے جنرل آپ کو بتایا ہے، اب آگے ہے لینگویج، یعنی جیسے آپ ایک زبان پڑھائیں، جیسے آپ اردو کے ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، اردو پڑھانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ سالانہ منصوبہ بندی کس طرح سے کریں گے، اس کے کیا پوائنٹس ہیں، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا تو جنرل تھا، کوئی بھی سبجیکٹ آپ سوشل سائنس پڑھانے جا رہے ہیں اس میں ان سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اب آپ لینگویج کے ٹیچر ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ ایک سبجیکٹ تو پڑھائیں گے نہیں، اگر اردو کے ٹیچر ہیں تو آپ کا جو دوسرا ٹیچنگ سبجیکٹ رہا ہے BEd میں اس کو بھی آپ کو پڑھانا ہوتا ہے، تو پہلی چیزیں ہم نے وہ دیکھ لی SST کے طور پہ۔ دوسرا لینگویج کے ٹیچر ہیں تو کیا کیا ذہن میں رکھیں گے، تعلیمی سال کے لیے مجوزہ نصاب، ظاہر سی بات ہے کیا کیا پہلے سے متعین ہے سلیبس میں اس کو دیکھیں گے۔ نصاب کے ذریعے حاصل ہونے والے مقاصد، یعنی جو نصاب ہے اس کے ذریعے کیا آبجیکٹو ہمیں ملے گا۔ تعلیمی سال میں موجودہ عملی ایام، یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ پورے عملی ایام کتنے دن، پورے سال میں کتنے دن کلاسیں ہوں گی، اس کو ذہن میں رکھا جائے گا۔ زبان کی تدریس کے لیے اپنائے جانے والے طریقہ کار، یعنی کس ٹیچنگ میتھڈ کو آپ پڑھائیں گے زبان میں، ٹھیک ہے۔ استقرائی طریقہ اختیار کریں گے یا استخراجی طریقہ، جس کو آپ انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں۔ تدریس کے لیے موجودہ وسائل، تدریس کے لیے کیا کیا آپ کے پاس وسائل ہیں، کیا آپ کے پاس پروجیکٹر ہے، کیا آپ کے پاس کمپیوٹرس ہے، کیا آپ کے پاس اسمارٹس بورڈ ہیں، آپ TLM کے طور پہ کس طرح کی چیزوں کا یوز کریں گے، کیا آپ کے پاس لینگویج لیب ہے، ان سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، اسٹیپس ان میکنگ دا ایئر پلان۔ اب جب آپ سالانہ منصوبہ بندی کریں گے اس کے کچھ اسٹیپس ہیں، اسٹیپس کیا کیا ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں۔ مواد مضمون بہت لمبا نہ ہو، ظاہر سی بات ہے جو بھی ٹاپک آپ پڑھائیں کلاس کو ذہن میں رکھ کر کے ہی پڑھائیں، جو مضمون آپ لائیں گے بہت لمبا نہ ہو بلکہ اس کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ایک یونٹ اگر ہے تو یونٹ اگر لمبی ہے تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ مواد مضمون ہے تو چھوٹی چھوٹی یونٹ میں اس کو بانٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک پوری بک ہے اس میں بہت سارے چیپٹر ہیں تو کوئی یونٹ وائز بانٹ لیتے ہیں کہ ہم ایک مہینے میں 1 یا 2 یونٹ پڑھائیں گے پھر اس کا ٹیسٹ لیں گے، اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہر سبق کی تدریس کا مقصد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز پڑھانے جائیں گے اس کا ایک آبجیکٹو سیٹ ہوتا ہے، لہذا مقاصد کا تعین بھی پہلے سے ضروری ہے۔ ہر یونٹ کی تدریس کے لیے صحیح طور پر اوقات کا تعین کرنا، یعنی کتنے ٹائم کتنا وقت ہمیں ملے گا،
اس کو متعین کرنا، ساتھ ہی ساتھ انہی گھنٹوں اور وقفوں کی شکل میں تقسیم بھی کرنا، یعنی پورے سال میں کتنا ہمیں ملا ہے، اس میں ہر ایک یونٹ میں کتنا ٹائم ہم لگائیں گے، سب کو پہلے سے جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو صحیح ٹائم پہ آپ کا سلیبس پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تدریسی و اکتسابی مقاصد کے حصول کے لیے متعین کردہ اوقات کا پورا احتساب، کتنا ٹائم آپ کو پورے سال میں مل رہا ہے، کتنے ورکنگ ڈیز ہیں، یعنی عمل کے کتنے ایام ہیں، سب کو حساب لگا لیجئے کہ کتنی کلاسیں ہونی ہیں، کتنی یونٹس ہیں، کتنے چیپٹرز ہیں، کتنے ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کو پہلے ہی سے آپ کو بنا کے رکھنا ہوگا۔ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی سالانہ منصوبہ میں شامل کرنا۔ ہم نصابی سرگرمی یعنی جو آپ کے کریکولم یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یعنی جو آپ کے نصاب سے متعلق جو چیزیں ہیں، جیسے لینگویج لیب، آپ کو بچے کو لینگویج لیب میں لے جانا ہوگا تاکہ بچے الفاظ کا صحیح تلفظ سن کر کے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا سکیں، کیونکہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج اسکل میں پہلے بچہ سنتا ہے، سننے کے بعد بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے اگر صحیح لفظ سنیں گے تو صحیح لفظ بولیں گے بھی ہے۔ پروجیکٹ ورک کوئی کرانا ہے، کہیں فیلڈ میں لے جانا ہے، کہیں ٹرپ پہ لے جانا ہے، ان سب چیزوں کو بھی آپ سالانہ منصوبہ بندی میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جو سالانہ منصوبہ بندی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ سالانہ منصوبہ پورے سال کے کام کی منصفانہ تقسیم میں معلم کی مدد کرتی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پورے سال میں آپ صحیح سے ڈیوائیڈ کر لیں گے اور آپ کا سلیبس، آپ کا جو نصاب ہے پورے سال میں جتنا پڑھانا ہے، پورا آپ کا سلیبس صحیح ٹائم پہ کور ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پورے سال کے لیے ایک مخصوص رفتار فراہم کرتا ہے، جیسے ہے کہ جب پہلے سے آپ متعین کر لیں گے، اکثر آپ دیکھیں گے، میں کوئی مدرسے کی وہ نہیں کر رہا ہوں، مدرسے میں اگر آپ دیکھیں گے، کیونکہ وہاں ٹیچروں کو ٹریننگ نہیں دی جاتی، اس لیے شروع میں تو دھیرے دھیرے پڑھائیں گے، آخر میں جب امتحان کا ٹائم آئے گا تو جلدی پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ بہت سے اسکولوں میں بھی ہے، اگر آپ پہلے سے لیسن پلاننگ نہیں کریں گے تو آخر میں کیا ہے، ایک دن میں 3 چیپٹر پڑھائیں گے، کیونکہ آپ کو نصاب پورا کرنا ہے، تو آپ کی رفتار پورے سال ایک جیسی ہو، اس کے لیے آپ کو پورا سالانہ منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ اگر سالانہ منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں تو آخر میں کیا ہے، آپ پڑھاتے جائیں گے، ایک دن میں 3 کلاس لے لیں گے، 3 چیپٹر ختم کرنے، کیونکہ آپ کو سلیبس پورا کرنا ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے سالانہ منصوبہ بندی کا۔ معلم کو سالانہ منصوبہ بندی کی وجہ سے جماعت کی تدریس کی تیاری میں آسانی ہوتی ہے، صحیح بات ہے۔ سالانہ منصوبہ کے ذریعے معلم واقف ہوتا ہے کہ ہر ماہ مضمون میں کتنا کام انجام دیا گیا، یعنی ہر مہینے میں کتنی یونٹ میں نے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ معلم کو سالانہ منصوبہ کی وجہ سے تدریسی و اکتسابی سرگرمیوں کو منظم کرنے، یعنی اس کو آرگنائز کرنے اور کامیاب و بہتر طریقے سے تدریس انجام دینے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ سالانہ منصوبہ کے ذریعے معلم وقت کو اچھی طرح مرتب کرتا ہے، ایک دم ساری چیزیں سسٹمیٹک وے میں ہوتی ہیں، ٹائم پہ پوری ہو جاتی ہے، کوئی ہڑبڑی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، پھر ایئرلی جو پلان ہے اس کے کچھ خصوصیات میں اور کیا ہیں، تدریسی مقاصد کے حصول میں معاون ہوتا ہے، وقت متعینہ پر نصاب کی تکمیل میں مدد کرتا ہے، صحیح بات ہے۔ معلم تدریسی فرائض کو منظم طریقے سے انجام دے سکتا ہے، وقت کی تنظیم اچھی طرح ہو پاتی ہے۔ بس وہی چیز جو پہلی سلائیڈ میں دیکھا اسی کو آپ تھوڑا سا ریویژن کے طور پہ آپ نے دیکھا اس میں۔ پھر کیا ہے، ایئرلی پلان کے اور کچھ جو ہے خوبیاں کیا کیا ہیں، نصاب کی تکمیل آسانی سے ہو جاتی ہے، صحیح بات ہے۔ تدریس کے ساتھ دیگر سرگرمیوں کے لیے وقت کا یقین کیا جاتا ہے، جیسے ہے کہ
कुछ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी बच्चों को खेल के लिए कहाँ ले जाना है, बच्चों के लिए ड्रामा कंपटीशन या उसके लिए किसी टॉपिक पे या बज़्म कोई मुतय्यन करना है, बैतबाजी करानी है, ठीक है, या तकरीर करानी है, ये सब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी वक्त आप अगर साल के शुरू ही में मुतय्यन कर देंगे तो उसका भी वक्त आप आसानी से निकाल सकते हैं। तदरीसी अमल मुनज़्ज़म तौर पर पाए तकमील को पहुंचाता, सही बात है, एकदम मुनज़्ज़म वे में पाए तकमील तक पहुंच जाता है। तदरीसी अमल को अंजाम देने में आसानी होती है। तदरीसी अमल एकदम आसानी से आप जो है अंजाम दे सकते हैं अगर आप प्लानिंग वे में चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सालाना मंसूबा बंदी को हमने समझ लिया, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, उसकी क्या क्या खुसूसियात है, उसकी क्या क्या अहमियत है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, अक़दाम क्या क्या हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। दूसरे नंबर पे आती है इकाई मंसूबा बंदी, यानी यूनिट प्लान क्या है। यूनिट प्लान के बारे में भी हम देख लेते हैं। किसी मज़मून के वसी हिस्से को इकाई कहते हैं। कोई मज़मून है, कोई टॉपिक है, थोड़ा सा उसमें वसी है। ख़ास तौर पे अगर आप एसएसटी के सब्जेक्ट में देखेंगे, जैसे आप जमहूरियत पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसको 2-3 क्लासों में आप बांट करके पढ़ाते हैं, ठीक है, जिसमें किसी उन्वान के तहत आने वाले मुकम्मल मज़मून शामिल होते हैं। इकाई मंसूबा में छोटी छोटी ज़ैली इकाइयों में, जैसे एक इकाई बड़ी है, उसमें से आप 30-35 मिनट के क्लास में पूरी चीज़ें नहीं पढ़ा पाएंगे, तो छोटी छोटी ज़ैली इकाइयों में निसाब को तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, ज़ैली इकाइयों में एक मालूमात का मजमूआ, जैसे आप डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं, जमहूरियत, तो एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, एक बिला वास्ता एक बिल वास्ता, दोनों ही चीज़ों के बारे में आप अलग अलग क्लास में बता सकते हैं। ज़ैली इकाइयों में, ठीक है, एकसा मजमून के मवाद शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक कोई यूनिट है उसमें एकसा मजमून, जैसे अगर आप लैंग्वेज में है, ठीक है, तो अगर कोई मान लो नस्र का टॉपिक है, कोई ड्रामा है, कोई लंबा ड्रामा है, ठीक है, थोड़ा चैप्टर लंबा है, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, तो उसमें क्या है, आप उसको यूनिट में बांट लेंगे। कोई यूनिट है उसको सब यूनिट में, यानी एक यूनिट है उसको अगर आप पढ़ाएंगे तो 3-4 क्लास में पढ़ाएंगे, तो यही चीज़ कही जा रही है। आगे क्या है, यूनिट प्लान में इकाई मंसूबाबंदी की तैयारी में मुअल्लिम को पहले हफ्तावारी प्रोग्राम तय करना होता है, यानी हफ्ते में अगर 6 दिन क्लास है तो अगर कई यूनिट, अगर ये एक यूनिट लंबी है उसमें 5-6 क्लास बनती हैं, क्योंकि आपको 35 मिनट मिलते हैं, उसी में आपको सारी चीज़ें पूरी करनी होती हैं, तो पहले से हफ्तावारी प्रोग्राम मुतय्यन कर लेता है, उसके बाद वक्त यानी पीरियड की तकसीम करता है। ये यूनिट प्लान में। यूनिट प्लान की डिफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से दी है। ठीक है, एक देखते हैं कि जॉन्स के मुताबिक, ठीक है, जॉन्स क्या कहते हैं, इकाई तजर्बों का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ए सेगमेंट ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ कट आउट ऑफ स्टडी, यानी जिससे आप जो है अलग अलग स्टडी यानी मुताला को अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी ने इसके बारे में भी कहा है, यूनिट प्लान के बारे में कहा है कि इकाई एक हिदायती तरीक़ा कार है, ठीक है, जो तलबा को मखलूत अंदाज में इल्म देती है। ठीक है, कहते हैं क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है विच गिव्स नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन आ कंपोजिट मैनर, कंपोजिट मैनर में, यानी हिदायती तरीक़ेकार है जो तलबा को मखलूत अंदाज में कंपोजिट मैनर में इल्म देता है। क्या, यूनिट प्लान। अब यूनिट प्लान अगर हम देखेंगे तो 2 तरह के होते हैं, उसके 2 किस्में होती। पहला है कि वसाइली इकाई, दूसरा तदरीसी। पहला वसाइली यानी ज़राए वाले, सोर्स वाले, दूसरे तदरीसी यानी टीचिंग। अब दोनों क्या हैं देख लेते हैं। वसाइली इकाई ऐसी इकाई है जिसमें तदरीस के लिए मंसूबे सबक,
ضروری تدریسی آلات، تدریسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی آپ پڑھانے سے پہلے کچھ چیزیں طے کرتے ہیں۔ پہلے کیا کریں گے؟ منصوبہ سبق کا لیسن پلان پہلے ہی بنائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ضروری تدریسی آلات جو آپ پڑھانے جائیں گے اس میں کن کن ٹولز کا استعمال کریں گے، کن کن ٹیچنگ لرننگ مٹیریلز کا آپ یوز کریں گے، کیا آپ آڈیو ویژول ایڈس میں سے کیا استعمال کریں گے، پروجیکٹر کا استعمال کریں گے، کمپیوٹر کا استعمال کریں گے، اسمارٹ بورڈ کا استعمال کریں گے، یا کوئی آپ تصویر بنا کر کے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تدریسی سرگرمیاں کن کن کی کون سی ایکٹیویٹی کریں گے، یعنی پڑھانے کے بہت سارے جو طریقے ہیں، ڈسکشن میتھڈ کریں گے کہ ڈرامہ کر کے، یعنی چائلڈ سینٹرڈ کوئی اپروچ آپ اختیار کریں گے، یا اسی کی طرح کوئی اور میتھڈ ٹیچنگ کے بہت سارے ہیں، میں نے پڑھا رکھا ہے، ان میں سے کوئی ایک طریقہ لیکچر میتھڈ ہے یا ایکٹیویٹی بیس میتھڈ ہے، کن چیزوں کو اختیار کریں گے، یہ سب پہلے وسائلی اکائی میں داخل ہے۔ دوسرا تدریسی اکائی، اس میں معلم اپنے ذہن میں مواد رکھ کر کمرے جماعت میں تدریس کی خاطر منصوبہ سبق تیار کرتا۔ اب کیا ہے؟ اب کلاس میں جا کر کے پلاننگ کر کے اس یونٹ کو پڑھائے گا، ٹھیک ہے، بچوں کے سامنے۔ اگر یہ سب چیزیں معلم کرتا ہے، اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو انتہائی مفید ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ٹیچر بن بھی گئے ہیں تب بھی اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تب بھی اس کو آپ عملی زندگی میں، آپ تدریسی زندگی میں، تدریسی عمل میں آپ اس کو اپنے کلاس میں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو پڑھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو ایک مرتبہ لائک کر دیں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ کوئی کمنٹ ہے، کوئی سجھاؤ ہے، کوئی مشورہ ہے، وہ بھی آپ لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ یونٹ پلان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ یونٹ منصوبہ بندی یومیہ تدریس کو ایک اساس فراہم کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ یونٹ بنا لیں گے تو ڈیلی کتنا پڑھائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، اس کے لیے ایک آپ کو بنیاد مل جاتی ہے۔ اساس کا مطلب بنیاد۔ یونٹ منصوبہ بندی تمام تر نصاب کو منصوبہ سبق سے جوڑنے والی ایک اہم کڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آپ ڈیلی پڑھائیں گے اس کے لیے ایک کڑی کا کام کرتی ہے یونٹ پلان۔ اس کے ذریعے تمام تدریسی مقاصد کا حصول ممکن ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے ایئرلی، پھر آپ جو ہے یونٹ بنائیں گے، یونٹ کے بعد کیا؟ ڈیلی لیسن پلان ہے۔ آگے ہے اس کی کچھ اور خوبیاں دیکھتے ہیں۔ اس میں مختلف تدریسی طریقہ کار کا استعمال ممکن ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سے آپ ہر چیزیں طے کر کے بیٹھے ہیں۔ اس کے ذریعے معلم سبق کی پہلے سے تیاری کر لیتا ہے۔ ہر سبق پوری یونٹ کا ایک جز ہوتا ہے اور یونٹ میں شامل اگلے سبق کے یعنی مرتب کرنے میں معاون ہوتا ہے، یعنی مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یونٹ پلان کے کچھ اسٹینڈرڈز یعنی اس کے کچھ معیار ہیں، کیا ہیں؟ طلباء کی ضروریات۔ جب آپ یونٹ پلان بنائیں گے تو طلباء کی ضروریات یعنی جو آموزگار ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو نیڈس کن چیزوں کی ہے، صلاحیتیں، بچے کس کلاس کے ہیں، ان کا آئی کیو لیول کتنا ہے، دلچسپی یعنی کس طریقے سے پڑھنے کو بچے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ مختلف قسم کے تعلیمی تجربات یعنی ٹیچنگ ایکسپیرینسز اور پروجیکٹ کی گنجائش رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پڑھانے جائیں گے تو کبھی کبھی پروجیکٹ میتھڈ کا بھی استعمال کریں گے، اس کی بھی گنجائش رکھ کر کے ہی آپ یونٹ پلان کریں گے۔ طلباء کے سابقہ تجربات یعنی پہلے سے اس یونٹ کے بارے میں بچہ کیا جانتا ہے، ان کے پس منظر کا لحاظ رکھنا بھی یونٹ پلان میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کچھ چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے تجربات کے مواقع فراہم کرنا جو طلباء کے لیے نئے ہوں۔ آپ پڑھانے جا رہے یونٹ میں ایسے تجربات، نئے تجربات آپ بچوں کے سامنے پیش کیجئے جو بچوں کے لیے نئے ہیں، جو بچے پہلے سے نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکائی کو اس طرح منصوبہ بند کرنا چاہیے کہ طلباء کی دلچسپی آخر تک بنی رہے۔
यानी जो भी आप यूनिट बनाएंगे इस तरह से तैयार करेंगे, उसमें TLM का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, इस तरह से टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि सबक के आखिर तक, यूनिट के आखिर तक बच्चे के अंदर दिलचस्पी बनी रहे। इसलिए कहा जाता है ऐसे टीचिंग तरीक़े को इख्तियार मुअल्लिम करेगा जो जिसमें लर्निंग बाय डूइंग हो, यानी बच्चा करके सीखे। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को आप इख्तियार करेंगे, यानी जिसमें आप बच्चे को मरकज़ में रखेंगे, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी एक सिर्फ उनको मदद करने वाला रहेगा, जो कि जॉन डीवी भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे तरीक़ों के इख्तियार करते हुए आप अपनी जो है यूनिट की प्लानिंग करेंगे। आगे क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। जाहिर सी बात है जब आप यूनिट प्लान करेंगे उसके कुछ अक़दाम हैं, स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो आप सही से आपका यूनिट प्लान बन पाएगा। पूरी यूनिट के मुख्तलिफ छोटी यूनिट में तकसीम करना, जाहिर सी बात छोटी छोटी यूनिट में तकसीम करके डेली लेसन प्लान बना लेंगे तो आसानी होगी। सभी छोटी यूनिट के तदरीसी मकासद, डेली जो पढ़ाने जाएंगे हर एक दिन का जो लेसन प्लान है उसका एक स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव मुतय्यन करेंगे। तदरीसी मकासद के हुसूल के लिए तदरीसी तरीक़ेकार, यानी किस टीचिंग मेथड का, किस टीचिंग स्ट्रेटजी का, किस टीचिंग अप्रोच का, किस टीचिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों को आप ज़हन में रखेंगे। हर छोटी यूनिट में तलबा और मुअल्लिम की सरगर्मियाँ, क्या क्या एक्टिविटीज़, आज के क्लास में क्या एक्टिविटीज़ करेंगे पहले से मुतय्यन कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने डिटेल से समझ लिया है कि सालाना मंसूबा बंदी क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसकी खुसूसियात क्या हैं, उसकी अहमियत क्या है। उसी के साथ आपने सीख लिया कि यूनिट प्लान, यूनिट यानी यूनिट मंसूबा बंदी क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसकी खूबियाँ क्या हैं। अगर आप इस क्लास में अगर इन दोनों चीज़ों को समझ लिए हैं तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम डेली लेसन प्लान किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन बने, टीचिंग का कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें भी आप आजकल जो है पूछा जाता है, जैसे KVS में, DSSB में आपके सामने ब्लैक बोर्ड दिया जाता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाए, आप पढ़ा के बताएं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके जहन में बहुत से ऐसे की पॉइंट्स हैं, अहम निकात हैं, समझ में आते हैं, जो आपकी टीचिंग स्किल को निखारने में मददगार साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही। देखिए 2-3 क्लास जो चीज़ें आपके थ्योरी बेस है, इसको हम पूरा करने के बाद फिर सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हर एक साल का लेकर के उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा दिसंबर है, फिर जनवरी है। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। सलाम वालेकुम।